حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کرپشن نام کی چیز نہیں تھی پورے ملک میں، جبکہ وہ ملک آج سے 5 گنا بڑا تھا، آج کے ملک سے 5 گنا بڑا۔ پورے ملک میں کرپشن نام کی چیز نہیں تھی۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا بدنام کر لیں، یہ لوگ انگریزوں کی سازش، یہ پڑھی لکھی قوم تو ہے نہیں، جاہلوں کی قوم ہے۔ انگریزوں نے جو سکھا دیا بدنام کرنے کا، جو تحفہ دے دیا، اس تحفے کو آج تک یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں۔ ملک آزاد ہو گیا مگر ذہن آزاد نہیں ہوا۔ پورے دنیا کی جی ڈی پی کا انڈیا جو تھا، ہندوستان جو تھا 25% تھا۔ پوری دنیا کی معیشت کا 25واں حصہ اس ملک سے پورا ہوتا تھا۔ ابھی دیکھیے مثال، تازہ مثال میں آپ کو بتاؤں افغانستان کی، 20 سال 25 سال سے وہ جنگ میں مبتلا تھا اور ساری دنیا کی طاقتوں نے اسے برباد کر دیا، سارے وسائل خراب کر دیے، ختم کر دیا۔ یہ لوگ آئے تو آنے کے بعد ایک کنگال ملک ان کے ہاتھ آیا تھا جس کی کرنسی کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہمیں کرپشن کو اپنے اندر آنے نہیں دینا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے، کوئی گھوس نہیں لینا ہے، کوئی رشوت نہیں لینا ہے، اور سود نہیں لیا جائے گا۔ اس اہتمام نے، ان کی ڈیوٹی نے، کسی سے قرض نہیں لیا انہوں نے، پوری دنیا کے ورلڈ بینک سے قرض نہیں لیا کہ ہم قرض لے کر اپنا کام کریں، نہیں، قرض نہیں لیا، کوئی قرض نہیں لے، قرض میں سود دینا پڑے گا، کوئی قرض نہیں لیا، اپنا کام محنت سے کریں گے، تنخواہیں کم سے کم لیں گے، جتنا پیسہ ہوتی تنخواہ ہم لیں گے، پورا کام کریں گے۔ آج اس کی کرنسی دیکھیے 2-3 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، آج اس کی کرنسی انڈیا سے اچھی ہو گئی، ہندوستان پیچھے چلا جا رہا ہے، اور کئی بڑے ملکوں سے اس کی کرنسی کا دام زیادہ اونچا چلا گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو دنیا کی بڑی کرنسیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر مسلمان ایمان کو پکڑ لے، اسلام کو پکڑ لے، امانت کو پکڑ لے، تو خود اس کی بھی ترقی ہے، پورے ملک کی ترقی ہے، پوری دنیا کی ترقی ہے۔ اصل میں اخلاص کی کمی ہے۔